الہی إن كان الندم على الذنب توبة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد محمد آل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد أوصيكم عباد الله بتقوى الله والنظم أمركم. أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. نماز گزارن عزیز، خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. بہترین تقوی کا اثر یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی اور اپنی لائف کی حقیقت سے آشنا ہو کہ ہماری زندگی کی ریالٹی کیا ہے. جو زندگی ہم گزار رہے ہیں وہ زندگی کتنی الہی ڈیوائن زندگی ہے اور کتنی اپنی خواہشات کے سائے میں زندگی گزرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیات اور زندگی کے کئی قسمیں قرآن مجید میں بتائی ہیں. ان میں سے پہلی قسم جو نیچر کی لائف ہے، دی لائف آف دا نیچر. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. تم زمین پر ایک نگاہ ڈالو چاروں طرف، وہاں زندگی ہی زندگی نظر آئے گی، لائف ہی لائف نظر آئے گی. درختوں کی زندگی اور پانی کی زندگی ہمیں ایک پیغام دے رہی ہوتی ہے کہ زندگی پا لینا در حقیقت بہتر ہونے کی نشانی نہیں ہے. زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے درختوں کو بھی عطا کی ہے. درخت بھی بڑھتے ہیں، درخت بھی پھولتے ہیں، پھلتے ہیں، کبھی پھول دیتے ہیں، کبھی پھل دیتے ہیں، فروٹس دیتے ہیں. ان کے اندر ایک لائف پائی جاتی ہے. حتیٰ لوگوں نے احساس کیا ہے، اگر آپ عرفانی گفتگو کی طرف جائیں گے تو لوگوں نے درختوں کو اپنا رازدار بنایا ہے، اپنا محرم بنایا ہے. جب کوئی سننے والا انسان کا نہ ملے تو درختوں سے انسان بات کرتا ہے، اور درخت ان باتوں کو سنتے بھی ہیں اور انسان کی مدد بھی کرتے ہیں. وہ درخت بڑھتے ہیں، ان میں لائف پائی جاتی ہے. اگر انسان بھی یہ سوچے میں زندہ ہوں، میں بھی بڑھتا ہوں، میرا بھی قد لمبا ہوتا ہے، میں بھی موٹا ہوتا ہوں، تو اس کا یہ تصور درختوں کی زندگی والا تصور ہے. لائف آف دی نیچر سے ایکول ہے، وہ اس سے الگ نہیں ہے، وہ دونوں سملر ہیں.
جب بات زندگی کی آتی ہے وہ زندگی جو پھلنے پھولنے سے محدود ہو جائے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ كُلَّ شَيْءٍ میں یہ سارے درختوں کی زندگی اور نیچر کی لائف بھی شامل ہو جاتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر ایک لائف ہے. قرآن مجید کہتا ہے اس سے بڑھ کر ایک زندگی حیوان والی زندگی ہے, اینیمل والی زندگی ہے. وہ بھی پھلتے ہیں, وہ بھی پھولتے ہیں, وہ بھی موٹے تازے ہو جاتے ہیں, ان کا قد بھی لمبا ہو جاتا ہے. لیکن ایک خصوصیت ان کے اندر پائی جاتی ہے, وہ یہ کہ ان کے اندر تھوڑا سا احساس پایا جاتا ہے, فیلنگز پائے جاتے ہیں. حتیٰ بعض اسکالرس نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا, ان کے اندر بھی فرینڈشپ والی بات ہوتی ہے, ان کے اندر بھی اینیمیٹی والی بات ہوتی ہے, ان کے اندر بھی قدرت والی بات ہوتی ہے. پاور والی گفتگو بھی حیوانات کے اندر پائی جاتی ہے. کون سب سے پاورفل اینیمل ہے, اس پر ڈسکشن ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر بھی پاور کی جنگ ہے. دا وار آف پاور از دیر ان دا اینیملس ٹو. دوستی پائی جاتی ہے اور اینیمیٹی بھی ان کے اندر پائی جاتی ہے. ایک پیغام ہے ہمارے لیے, ایک چھپا ہوا پیغام کہ تم اور حیوان بھی بہت ساری چیزوں میں سملر. انسان بھی تقریباً میجارٹی زندگی کے حصوں میں حیوان جیسا ہی ہے. تعجب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اسی حیوان سے زندگی کی جہاں بات ہوتی ہے ملا کر بتاتا ہے. انسان بھی بات کرنے والا حیوان ہی تو ہے, انسان بھی تقریباً سوچنے والا حیوان بھی تو ہے. جہاں درختوں کی زندگی کی بات کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے متاعً لکم ولانعامکم. بتائیے زمین پر جتنی بھی چیزیں ہیں یہ فائدہ اٹھانے کے لیے, کن لوگوں کے لیے فائدہ اٹھانے والی چیزیں, بینیفیشینٹ ہے یہ چیزیں تمہارے لیے, انسانوں کے لیے. متاعً لکم انٹرٹینمنٹ کی چیزیں ہیں, فائدہ اٹھانے کی چیزیں. ولانعامکم تمہارے اینیملس کے لیے. یعنی انسان اور حیوان دونوں جو زمین سے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ ایکول ہیں. متاعً لکم ولانعامکم. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے کلوا ورعوا انعامکم. تم بھی کھاؤ اور تمہارے حیوانات کو بھی کھلاؤ. ساتھ میں جوڑ کر بتایا تم بھی کھاؤ, یہ درختوں سے ملنے والی چیزیں, زمین پر ملنے والی چیزوں سے تم بھی کھاؤ. کلو یعنی انسان کے لیے, ورعوا انعامکم اور اپنے حیوانات کو بھی لے جاؤ, وہ بھی چرتے رہیں, تم بھی چرو اور وہ بھی چرتے رہیں. انسان اور حیوان دونوں کو پروردگار عالم نے جہاں بات زندگی کی ہے, کھانے پینے کی ہے, لائف کی ہے, جوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. ایک میسیج ہے. میسیج کیا ہے؟ اگر انسان تیری زندگی یہی کھانا پینا ہے تو اور یہ حیوان دونوں برابر ہیں, دونوں ایکوال ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور زندگی ہے جو حیوانی زندگی سے بھی برتر ہے اور بہتر ہے. جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیوان سے جوڑ کر بتایا, وہیں پر اللہ کہتا نہیں, ایک مقام انسان کا آتا ہے علم حاصل کرنے کے بعد, اسپریچولیٹی کی طرف توجہ کرنے کے بعد, ایک اسپریچول لائف پروردگار عالم اس انسان کو عطا کرتا ہے. یہاں حیوان سے جوڑ کر بتا رہا ہے, ایک مقام آتا ہے پروردگار عالم اس انسان کو اینجل سے جوڑ کر بتائے گا, وہ فرشتوں سے جوڑ کر بتا رہا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم. والملائکہ واولو العلم. جب اللہ کی وحدانیت کی, توحید کی گواہی اور وٹنس کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فرشتے اور جن کے پاس نالج ہے دے آر ایکول. ان کی دونوں کی وٹنس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ جوڑ کر بتایا ہے. ملائکہ و اولو العلم. کتنا بڑا مقام انسان کو مل گا. یہ حیوانی زندگی سے انسان کو ملنے والا نہیں ہے, اسے طے کرنا پڑے گا. انسان تھوڑا بہت اسپریچولیٹی کی طرف آئے, تھوڑا بہت معنویت کی طرف آئے, ان چیزوں کی طرف آئے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے پر واجب قرار دیا, مکلف قرار دیا. وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کو اسپریچول لائف کی طرف توجہ دلاتی ہیں؟ ایک تو علم ہے, اولو العلم, اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل آیت نمبر 97 میں ارشاد فرمایا ہے وہ ہے ایمان اور عمل صالح. یہ حیوان سے تقاضا نہیں ہے ایمان کا,
ایک درختوں سے ایک تقاضا نہیں کہ وہ گڈ ڈیڈز انجام دیں تو ان کا رتبہ بڑھے گا. یہ انسان کے اندر ایبیلٹی ہے, یہ انسان کے اندر پوٹینشیل ہے, وہ ایمان کی طرف آتا ہے, اچھے کام کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اسے ایک الگ زندگی عطا کرے گا, جس زندگی کا نام ہے حیات طیبہ, ایک پیور لائف ہے, اسپریچول لائف. پیور لائف کا ترجمہ آج تک میں نے کسی کامنٹیٹر کو اطمینان کے ساتھ کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. طیب کا معنی کر دیا پیور لائف. میں تو زندہ ہوں, میں تو چل رہا ہوں, میں تو کھا رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی کھاتی پیتی زندگی میں ہم تمہیں ایک اور زندگی عطا کریں گے, ایک اور لائف عطا کریں گے. کمفرٹ لائف, سیٹسفیکشن, فل آف سیٹسفیکشن والی زندگی, اطمینان والی زندگی, کانٹینٹمنٹ والی زندگی. یہ ساری کامنٹری بتا رہے ہیں کامنٹیٹرز. تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. وہ بندہ عطا مل جانے پر اتنا خوش نہیں ہو جاتا کہ اس کا ایمان اس کے ہاتھ سے چلا جائے, چھن جانے پر اتنا غم زدہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ نا امید ہو جائے. یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ خوبصورت زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا اس دنیا میں. زندگی حیات طیبہ, اسپریچول لائف کہہ سکتے ہیں, معنوی زندگی کہہ سکتے ہیں. انسان بے نیاز ہو جاتا ہے, انسان الجھتا نہیں ہے اس دنیا کے مسائل میں. وہ دنیا سے اوپر اٹھ کر دنیا کو نگاہ میں ڈالتا ہے. جس کی نگاہ میں اللہ بڑا ہو جاتا ہے نا, اس کی نگاہ میں دنیا چھوٹی ہو جاتی ہے. اگر دنیا بڑی ہو جائے تو پھر اللہ کا تصور اس کی زندگی میں بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. حیات طیبہ خوبصورت زندگی ہے, اور قیامت کے دن بہترین اجر اور انعام اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرے گا. اس خوبصورت زندگی حاصل کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ایک جو صاحبان علم ہے نمبر 1, 2 صاحبان ایمان, من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن, اگر فیتھ ہے تو زندگی ملے گی. اور وہ لوگ جو عمل صالح انجام دیتے ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میٹیریل ورلڈ میں اسپریچول لائف عطا کرے گا. اور چوتھی قسم, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموالا, جو اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دیتے ہیں, اپنی لائف کا ایک نذرانہ اور اپنی لائف کو سیکریفائز کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور زندگی انہیں عطا کرتا ہے, ایک معنوی زندگی. بل احیاء عند ربہم. آیت اللہ جواد عملی مدثر اللہ علی خوبصورت کامنٹری فرماتے ہیں, ایک زندگی دنیا کی نگاہوں میں ہے, لائف ان دا آئیز آف دا پیپل. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی مر گیا ہے, زندہ ہے, نبض چیک کرتے ہیں, اس کے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں, جی بیٹنگس ہے, احساس ہو رہا ہے تو کہیں گے زندہ ہے. اگر بیٹنگس نہیں ہیں, ہارٹ بیٹنگس نہیں تو کہتے ہیں نہیں, یہ مر گیا ہے. ایک تو زندگی لوگوں کی نگاہوں میں, لیکن ایک زندگی اللہ کی نگاہ میں ہے. اللہ نہیں کہہ رہا بل احیاء, اللہ رک نہیں رہا ہے کہ وہ زندہ ہے بس, تو لوگ کہیں گے وہ بھی ہم جیسے زندہ ہیں تو ہم سے کنیکشن کیا ہوگا, کانٹیکٹ کیا ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں, تمہاری نگاہ میں زندگی اور ہے, میری نگاہ میں زندگی اور ہے. کہتا احیاء عند ربہم, ان کی زندگی اللہ کے پاس ہے. حی لا یموت کے پاس ہے, حی القیوم کے پاس ہے. وہ زندہ جو دوسروں کو زندگی بانٹتا ہے. ساری زندگیاں جس زندگی پر ٹکی ہوئی ہیں وہ کہتا ہے وہ میرے نزدیک زندہ ہیں. اب اللہ کے نزدیک زندہ ہیں, تصور انسان نہیں کر سکتا کہ کون سی زندگی کی بات کر رہا ہے اللہ. میں تو کہتا ہوں یہ زندگی عظیم ترین زندگی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس زندگی پر ہاتھ نہیں ڈال سکتی. کچھ لوگ کیوں مر جاتے ہیں پتہ ہے؟ اس لیے مر جاتے ہیں کہ وہ بڑے ہو جاتے ہیں. جملہ کہہ دوں, اس لیے مر جاتے, شہید ہو جاتے ہیں کہ دنیا میں اب ان کو اٹھانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. they will fly, وہ پرواز کر جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں. یہ دنیا ان کے لیے لمیٹڈ ہو جاتی ہے, ریسٹرکٹیڈ ہو جاتی ہے, تو وہ پرواز کر جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو میں زندگی عطا, وہ میرے نزدیک زندہ ہیں. عند ربہم یرزقون, ہم ان کو رزق دیں گے, ان کا نام زندہ رہے گا, ان کا تذکرہ زندہ رہے گا, ان کا میسیج زندہ رہے گا, ان کا ویژن زندہ رہے گا. اگر کوئی یہ سوچے ان کے شہید ہو جانے کے بعد ان کا میسیج ختم ہو جائے گا, یہ وہ بات ہے جو دیوانہ اور پاگل انسان بھی اس کو نہ کہتا ہے اور نہ سنتا ہے. وہ زندہ رہیں گے.
جتنے بھی شہداء گزرے ہیں تاریخ میں وہ زندہ رہے ہیں، ان کا میسیج زندہ ہے، ان کا پیغام زندہ ہے۔ آج نہیں تو کل، ہزاروں سال بعد صحیح کوئی اٹھے گا اور کہے گا کہ میں اس شہید کے پیغام کو تم تک پہنچانے والا ہوں۔ حتیٰ جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر، یہ ایک الگ تصور ہے، انشاءاللہ میں کنٹینیو کریں گا نیکسٹ ویک بھی، برزخی زندگی کیا ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں حتیٰ وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، شہید نہیں ہیں، مومن نہیں ہیں، صاحبان علم نہیں ہیں، ان کے پاس اچھے ڈیڈز نہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں تو وہ بھی مرتے نہیں ہیں، وہ بھی نہیں مرتے ہیں۔ لیکن جس طرح دنیاوی زندگی میں ان کی زندگی اور مومن کی زندگی میں ڈفرینس تھا، مرنے کے بعد بھی ان کی زندگی میں مومن کی زندگی میں ایک گیپ ہوگا، بہت بڑا گیپ ہوگا۔ برزخ کی دنیا میں جو ایک عام مومن کی زندگی اور ایک شہید کی زندگی بہت فاصلہ ہے۔ میں شہید نہیں ہو پا رہا ہوں، میری زندگی کہاں جو آج شہید ہو رہے ہیں ان کی زندگی کتنا ڈسٹینس ہے میری زندگی میں، جو میں میٹیریل لائف میں گرفتار ہوں، ان لوگوں کی زندگی جو اسپریچول لائف کو حاصل کر چکے ہیں، کتنا ڈسٹینس ہے ان کے درمیان، کوئی ناپ نہیں سکتا ہے۔ وہ بہت بڑے ہو گئے ہیں، اللہ تک پہنچ گئے ہیں۔ حتیٰ جنگ بدر کے موقع پر پیغمبر اسلام نے کفار کے جنازوں سے خطاب کر کے کہا، جو ڈیڈ مارے گئے تھے، جی کفار کے لاشیں 70 سے زیادہ کافر مارے گئے تھے جنگ بدر میں، پیغمبر اسلام نے خطاب کر کے کہا وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے پایا جو اللہ نے تمہیں وعدہ کیا تھا وہ سچ ہے؟ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ اگر ان کو جواب دینے کی اجازت دی جائے تو جواب ضرور دیں گے، ورنہ سوال بیکار ہو جائے گا۔ ایک حکیم رسول جو دنیا کو وزڈم کی تعلیم دے رہا ہے اس طرح سوال نہیں کرے گا کہ تم بتاؤ کہ جو تم نے پایا اللہ کا وعدہ وہ سچ ہے کہ نہیں ہے۔ سوال بتا رہا ہے possibilities of life is there، بتا رہا ہے کہ وہی مریں گے نہیں، لیکن جو رائے خدا میں مر جاتے ہیں، ایمان کے راستے میں مر جاتے ہیں، ان کا مقام کچھ اور ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، روایت میں ہے کہ پہلا قطرہ شہید کے خون کا جب زمین پر گرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ مومن آل یاسین کو پڑھیے گا، اس کے ٹرانسلیشن پڑھیے گا، اس کے کامنٹری میں جائیے گا، یوں مارا کفار نے مومن آل یاسین کو، یوں روح اس کی پرواز ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے ہم اسے جنت مغفرت دے رہے ہیں، معاف کر دیا ہم نے۔ وہ کون بندہ ہے، کہاں سے آیا ہے، ٹرائب کون سا ہے، نام کیا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ وہ جاء رجل من اقصى المدینہ، اقصى المدینہ کا مطلب دور دراز علاقے سے، آج کے زمانے میں کہتے ہیں ہو سکتا ہے پہاڑوں کے پیچھے سے آ رہا ہو بندہ، کس کو پتا ہے وہ کون بندہ ہے۔ وہ آیا، یوں جان نکلی، اللہ کہتا ہم نے معاف کر دیا اور ہم نے جنت عطا کی۔ کون سی جنت ہے؟ جنت آف دی آف دا ریزریکشن اور جنت آف برزخ۔ یوں مرا یوں جنت میں داخل ہو، یوں شہید ہوا یوں جنت میں داخل ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہم نے اس کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دیا۔ The door of paradise will be open in his grave، اس کی جنت میں دروازہ کھلے گا، قبر میں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ اور اس کے بعد وہ بات بھی کرتا ہے کاش میری قوم کو پتہ چلے، پھر بھی قوم کا خیال ہے، پتہ چلے کہ اس راہ میں شہید ہونے والوں کو اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ وَجَعَلَنِي، کیا لفظ اس کے بعد، مُکْمِنَ الْمُكْرَمِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی عزت حاصل کرنے والوں کی فہرست میں شامل کر دیا۔ شہداء کی ایک لسٹ ہوتی ہے، تاریخ کی شہداء کی ایک لسٹ ہوتی ہے، کربلا کے شہید، جنگ احد کے شہید، شہداء کی ایک لسٹ ہوتی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، یعنی میرا نام بھی اس لسٹ میں لکھا گیا، جو لسٹ اللہ نے شہداء کی تیار کی گئی ہے۔ ایک اہل سنت کے اسکالر سے سننا ڈسکورس میں یوٹیوب میں بحث ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ قرآن مجید کہتا ہے مومن آل یاسین مرنے کے بعد زندہ ہیں، وہ بات کر رہے ہیں اپنی قوم سے، وہ کہتا استغفر اللہ، وہ زندہ نہیں ہو سکتے، وہ بات حیات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کی روح کو ایک برڈ میں رکھ دے گا، ایک پیگٹ میں یا پیجن میں یا پرندے میں، اس کو ان کی روح کو اٹھائے گا، برڈ میں رکھ دے گا، وہ زندہ نہیں ہوتے، روح کو پروٹیکٹ کرے گا اللہ، برڈ میں رکھ دیتا ہے۔ میں نے پوچھا وہ برڈ زندہ ہوتا ہے یا مردہ؟
اگر برڈ بھی مر گیا ہو تو پھر مردہ زندہ نہیں کر سکتا کسی کو، روح کو زندہ نہیں رکھ سکتا. تو برڈ زندہ ہے، تو برڈ کی زندگی کا تمہیں اعتقاد ہے، شہید کی زندگی کا اعتقاد نہیں ہے. ایک پرندے کی زندگی کا اعتقاد ہے، وہ زندہ رہے گا تو یہ روح کو زندہ رکھے گا، اور ایک شہید کی زندگی کا اعتقاد نہیں ہے. وہ شہید زندہ ہوتا، کیوں زندہ ہوتا؟ اس کا میسیج، اس کا نام، اس کا تذکرہ، اس کا رابطہ ہم گفتگو کریں گے انشاءاللہ، اس دنیا سے باقی رہتا ہے. کب وہ ہوتا ہے؟ جب وہ اپنی میٹیریل لائف کو اپنی اسپریچول لائف کی خاطر قربان کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں آیتیں ہیں. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خوبصورت حیات عطا کرتا ہے. ایک حیات انہوں نے دی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حیات کے بدلے میں ایک اسپریچول حیات عطا کرتا ہے. کچھ لوگ جا کر قیامت میں جو پچھتاتے ہیں نا، وہ پچھتاتے ہیں اسی حیات میں کے بارے میں سوچ کر پچھتاتے ہیں، کاش ہم بھی دنیا کو قربان کر دیتے آخرت پر، تو ہم بھی کل بھی زندہ ہوتے اور آج بھی زندہ ہوتے. یا لیتنی قدمت لحیاتی، کچھ تو کچھ لے آتا کہ میں بھی زندہ رہتا. کبھی زندگی دنیا کے مقابل میں اسپریچول لائف کے لیے انسان میٹیریل لائف کو قربان کر دیتا ہے. جو دشمن حملہ کرتا ہے، جو آج لبنان میں شہید ہو رہے ہیں، فلسطین میں شہید ہو رہے ہیں، بیٹل فیلڈ میں آدمی شہید ہوتا ہے، لیکن اس سے بڑھ کر اس شہید کا مقام ہے. غور کی جگہ جملے کی طرف، جو لوگ کرپشنز کے مقابل میں قیام کرتے ہیں اور جان دے دیتے ہیں، برائیوں کے مقابل میں قیام کرتے ہیں. اور کی جگہ اس آیت کریمہ کی طرف، سورہ بقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الفتنۃ اکبر من القتل. یہ فتنہ کیا ہے؟ فتنہ کرپشن کا سوسائٹیز میں پھیل جانا. گناہوں کو روکنے کے لیے قیام ہوتا ہے کبھی کبھار. یہ قیام ڈیفیکلٹ قیام ہوتا ہے. یہاں پر انسان کو بھی کبھی کبھار انسان کی جان اس میں بھی چلی جاتی ہے. مومن آل یاسین، مومن آل فرعون کی جان یہی گئی ہے. کرپشن کو روکا انہوں نے، ایک جان بچانے کی کوشش کی، وہ مارے گئے. الفتنۃ اکبر من القتل، سورہ بقرہ آیت نمبر 191 میں اللہ کہتا نہیں، الفتنۃ اشد من القتل. کرپشن یہ بیٹل فیلڈ سے زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے. اب یہ کرپشن کیا ہے، غور کرنے کی بات ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ خطبات میں اس کو ایلابریٹ کرنے کی کوشش کریں گے. انا احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورت وانا اعصی ویعدم النعمت علی فلا اجازی فکم من موہبت ہنیئت قد اعطانی وعظیمت مخوفت قد کفانی وبہجت مونقت قد ارانی فاثنی علیہ حامدا وذکرہ مسبحا. خطبہ دوم میں ایک بار پھر اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں. دین مبین اسلام میں جہاں پر بات عبادتوں کی ہے، پریئرز کی ہے، ورشپ کی ہے، وہیں پر ورچیوز کی گفتگو ہے. انسان پریکٹیکل لائف میں اللہ کے کمانڈز کو فالو کرے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلے، ان صفات کو حاصل کرے جو اس کی زندگی کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایک ورچیو ہے، ایک صفت ہے جس کی طرف کامنٹیٹرز نے آج کل بہت گفتگو کی ہے. اس کا نام ہے غیرت. غیرہ یا غیرت. غیرت یعنی کیا؟ ٹرانسلیشن بھی بہت مشکل ہوتا ہے. کچھ کامنٹیٹرز کہتے ہیں غیرہ یعنی حیا، ماڈیسٹی. کچھ کامنٹ کہتے ہیں غیرت یعنی عزت. کچھ کامنٹیٹرز کہتے ہیں نہیں، غیرت کچھ اور چیز ہے جس کا مومن کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. غیرت یعنی کیا؟ کبھی کبھار
ایک نیگیٹو فارم میں بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے، غیرت کا معنی بیان کیا جاتا ہے، کہ کہا جاتا ہے غیرت یعنی پروٹیکٹیو جیلسی، ایک انسان کے اندر غصے کا ہونا بہت ضروری ہے نا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے چاہنے والے کے سپورٹ میں دشمن کو مارا، ایک مکہ مارا، اسپاٹ ڈیتھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو غصہ، حضرت موسیٰ میں غصہ ہے، حضرت اللہ نے نہیں کہا ہے موسیٰ تیرا غصہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے موسیٰ بعض جگہوں پر غصہ ہونا ضروری ہے، اتنے بھی نرم دل نہ بن جاؤ کہ دشمن تم پر حاوی ہو جائے، اتنے بھی پولیٹیکل نہ بن جاؤ کہ دشمن تمہارا سب کچھ اٹھا کے لے جائے، اتنی بھی ڈیموکریٹک سوچ نہ ہو کہ تم سب کے دوست بننے کی چکر میں سب کو اپنا دشمن بنا لو۔ تمہارے اندر ایک غیرت ہونا چاہیے۔ بعض کہتے ہیں غیرت یعنی اپنے آپ کو بچانا، پروٹیکٹ کرنا۔ کبھی کبھار پروٹیکشن کنٹری کی پروٹیکشن ہے، سٹی کی پروٹیکشن ہے جو ضروری ہے۔ اگر دشمن میرے ملک پر حملہ کر رہا ہے تو آئی ایم ون آف دا سٹیزن آف دس کنٹری، آئی ہیو ٹو پروٹیکٹ مائی کنٹری۔ یہ غیرت ہے۔ اگر میں گھر میں بیٹھا رہوں دشمن آئے میرے گلیوں میں گھومتا رہے میرے شہر میں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ یہ غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے اندر تھوڑا سا غصہ آئے، اس نے کیوں میری زمین پر اٹیک کیا، میری زمین پر حملہ کیا۔ ایک نمبر 1، نمبر 2 مور دین کنٹری اور ٹاؤن اور ولیج، اگر فیملی کو ڈیفینڈ کرنے کی بات آئے، غیرت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زیادہ تر روایتوں میں غیرت ناموس، میرے فیملی میں میری ماں ہے، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میری بہن ہے، یہ میری غیرت ہے۔ غیرت یعنی کہ یہاں پر دے آر مائی آنر، دے آر مائی ریسپانسبلٹی، ان کو پروٹیکٹ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ کوئی انسان کا غصہ نہ دکھاؤ یہاں پر نہیں۔ اگر کوئی میری فیملی پر بری نظر ڈالے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یہاں تمہیں غیرت دکھانی پڑے گی۔ پتہ نہیں بری نظر کو آپ ایلابریٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بری نظر وہ نہیں جو جنوں والی شیطانوں والی ایول آئیز کی بات کرتے، نہیں، یہ ہیومن آئیز کی میں بات کر رہا ہوں، یہ ایول آئیز کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بری نظر ڈالے، ناموس پر سٹینڈ لینا پڑے گا، ناموس پر حملہ کرے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ان الغیرۃ من الایمان، یہاں پر غیرت، پرائڈ، سینس آف آنر از دا پارٹ آف یور ایمان اینڈ دا فیتھ۔ یہاں تمہیں سٹینڈ لینا پڑے گا۔ وطن کبھی فیملی ہے، کبھی مال ہے، کبھی عزت ہے، کوئی عزت پر حملہ کرے، غیرت کو دکھانا چاہیے۔ اگر غیرت نہیں دکھائیں گے تو انسان کا ایمان گیا۔ پیغمبر اسلام فرماتے کان ابراہیم ابی غیورا، میرے بابا ابراہیم، پیغمبر اسلام فرماتے میرے بابا ابراہیم سب سے زیادہ غیرت مند انسان تھے۔ حضرت سارہ بہت خوبصورت تھی، جب ایجپٹ کے کنگ کی بری نظر حضرت سارہ پر پڑی، حضرت ابراہیم نے کہا پروردگار تیری مدد چاہیے، وہ کنگ ہے، ملٹری ہے، فوج ہے اس کے پاس، پیسہ ہے، وہ میری بیوی کو اٹھا کر لے جائے گا، پروردگار میں اکیلا ہوں، تنہا ہوں، تیری مدد چاہیے۔ یوں حضرت ابراہیم کی دعا ابھی پوری نہیں ہوئی، کنگ کا ہاتھ فریز ہو گیا، وہ ہاتھ بڑھایا تو وہیں پر رک گیا، اس کے آگے ہاتھ نہیں بڑھ سکا۔ کنگ پریشان ہوا، علاج کرایا، علماء کو بلایا، اسکالر، طبہ، حکیمہ، کچھ تو کرو۔ سب نے کہا یہ پنشمنٹ ہے، بیماری نہیں ہے، پنشمنٹ کا علاج نہیں ہوتا ہے۔ پھر ابراہیم کو بلایا گیا، دعا کرو، ہاتھ فریز سے نکل آئے۔ حضرت ابراہیم نے دعا کی اس شرط پر کہ میں صحیح و سالم یہاں سے نکل جاؤں، تو اس کا ہاتھ کلیئر ہوا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے کانا ابراہیم ابھی غیورا، بڑے غیرت مند تھے، وہ انا اغیر منہ، حضرت ابراہیم سے بڑا غیرت رکھنے والا میں ہوں۔ اگر کوئی کسی عورت پر نظر ڈالے گا میرے شہر میں، مدینے میں، مکے میں، جہاں میں حضور حاضر رہوں گا، کسی کو اجازت نہیں دوں گا، اجازت نہیں دوں گا۔ یا رسول اللہ میری نظر ایک لڑکی پر بار بار پڑتی ہے، کیا یہ میرے لیے جائز ہے؟ پیغمبر اسلام نے کہا اگر تیری بہن پر تیرے کسی دوست کی نظر پڑتی تو جائز سمجھتا؟ یا رسول اللہ اس کی آنکھیں نکال لیتا۔ پیغمبر اسلام نے کہا تیری آنکھیں بچا لے ورنہ وہ نکال لے گا، تیری آنکھیں بچا لے وہ نکال لے گا۔
کتنا غیرت مند تھا یہ رسول. جب کسی نے کہا میں نے 4 سالہ بچی کو قبر میں لٹایا, وہ چلا رہی تھی بابا مجھے بچا لو مجھے بچا لو. جاہلیت عرب میں وہ اسٹوری بیان کر رہا ہے پیغمبر اسلام کے سامنے, مجھے بچا لو. میں نے اس پر رحم نہیں کیا, اس کے بدن پر میں نے مٹی ڈال دی. جب یہ جملہ اس نے کہا میرا رسول اتنا گریا کرتا رہا, اس کے ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی, آنسوؤں سے تر ہو گئی. کہ اس اٹھ کے یہاں سے چلا جا. بے آئی دم بن, یہ غیرت مندی ہے نہیں. حضرت ابراہیم غیرت مند, پروٹیکٹیو جیلسی ان کے اندر ہونا چاہیے, سینس آف پرائڈ اور آنر ایک بلیور کے اندر ہونا چاہیے. نمبر 2, پیغمبر اسلام ان سے زیادہ غیرت مند ہے. حدیث ہے انا اغیر منہ, اور اس سے بڑا جملہ میں کہہ دوں واللہ عز وجل اغیر منی, مجھ سے اور حضرت ابراہیم سے بڑا غیرت مند اللہ ہے. تو اللہ کیسے غیرت مند ہے؟ کہ اس لیے تو اس نے فورنیکیشن کو حرام قرار دیا, اس لیے اس نے عدالتی کو حرام قرار دیا, اس نے ظلم کو حرام قرار دیا, اس لیے کہ وہ غیرت مند ہے. حرام قرار دینا اس بات کی دلیل ہے وہ سوسائٹیز کو, کمیونٹیز کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو پروٹیکٹ کو, کمیونٹی کو برباد کر دیتے ہیں. ایک عورت پر ظلم ہو دنیا دیکھتی رہے. ریسنٹلی زائنسٹ رجیم نے ٹینٹ پر حملہ کیا, ٹینٹ پر حملہ کیا, جہاں پر لوگ گھروں سے نکل کر ٹینٹ میں پناہ لے چکے, ٹینٹ میں حملہ کیا. پتہ اس کے بعد کی خبر کیا ہے؟ ماں اور بچے اس آگ میں جل گئے, جل گئے. اور ساری دنیا مسلمان قرآن رکھتے ہوئے اپنے سامنے, روایتیں رکھتے ہوئے اپنے سامنے تماشا دیکھ رہے ہیں. کسی کے اندر غصہ نہیں ہے. لیڈرز کو مار رہے ہیں تو مار رہے ہیں, ایک لیڈر کے بعد دوسرا لیڈر آئے گا, ہمیں سے کوئی پریشانی نہیں ہے. آخر وہ سینس کیا ہوا؟ وہ سینس آف آنر مسلمانوں کے اندر کہاں غائب ہو گیا؟ کتنا خوبصورت کہا ہے کسی نے کہ ایک 3 نوجوانوں کے درمیان کمپٹیشن ہوا کہ سب سے بڑا بے شرم کون ہے, سب سے بڑا بے شرم, بے غیرت, جس کے اندر آنر کی کوئی فیلنگز نہیں ہے, پرائڈ کی کوئی فیلنگ نہیں پائی جاتی. ایک نوجوان نے کہا میں نے ایک بوڑھیا کو دیکھا, عصا ہاتھ میں لیے جا رہی تھی تو میں نے اسے عصا کو چھین لیا, وہ بوڑھیا زمین پر گر گئی, میں سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں. دوسرے نے کہا میں تو تجھ سے بڑا بے غیرت. بے غیرتی میں بھی کمپٹیشن ہوتی ہے, تجھ سے بڑا بے غیرت. تو نے کیا کیا؟ اس گری ہوئی بوڑھیا عورت پر میں نے اپنی لات ماری ہے, میں نے لات ماری ہے, میں تجھ سے بڑا بے غیرت انسان ہوں. تیسرے نے کہا میں تم دونوں سے زیادہ بے غیرت ہوں. تو نے کیا کیا؟ پتہ ہے جس بوڑھیا کو تم نے گرایا تھا, جس بوڑھیا کو تم نے لات ماری تھی, وہ میری ماں تھی, اور میں دیکھتا رہ گیا کہ وہ بوڑھیا زمین پر گر گئی. آج مسلمانوں کی حالت یہی ہے لبنان و فلسطین میں. امریکہ ان کو گرا رہا ہے, زائنسٹ رجیم ان کو مار رہا ہے, اور عرب ممالک مسلمان ان کا تماشا دیکھ رہے ہیں. جس عورت کو گرایا ظالموں نے, جس عورت کو مارا ظالموں نے, جو تماشا دیکھ رہے ہیں نا, وہ ان کی ماں ہے جو آگ میں جل رہی ہے, وہ جو بچہ جل رہا ہے ان کا بھائی ہے, جو لڑکی جل رہی ہے وہ ان کی بہن ہے. تب بھی جاگ نہیں رہے ہیں. جب غیرت ختم ہو جاتی ہے نا, بے غیرتی آ جاتی ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بلیسنگز کو روک لیتا ہے, اپنے فیورز کو روک لیتا ہے. اس کے بعد سالوں دعا کرتے رہیں گے, وہ دعائیں ان کے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسلمانوں کو وہ احساس عطا کرے جو احساس پیغمبر اسلام اپنی زندگی میں عطا کر رہے ہیں. بہت گریا کیا مولا کائنات نے جب فاطمہ کے پہلو پر دروازہ گرایا گیا. بہت رویا امام حسین علیہ السلام نے جب آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے بچے کے گلے پہ لوگوں نے تیر چلایا ہے. غیرت مند حسین کا نام غیرت مندوں کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. جب پردہ چھن جانے کی بات آئی, مولا کائنات نے کیا تھا نا, کہا تھا بیٹا حسین جب زینب کی رضا چھن جائے گی تو کیا کرو گے, تم بھی راضی رہو گے؟ غیرت مند امام نے اپنے سر کو جھکا لیا. پسے پردہ سے آواز آئی, بھیا حسین اگر نانا کا دین بچ رہا ہے تو کہہ دو میں اس کے لیے بھی تیار. یہاں وہ چیزیں سامنے آتی ہیں جو آج کی دنیا کے لیے ضروری ہے. جان قربان کرنی پڑے غیرت کی حفاظت کے لیے, ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان کو بھی قربان کرنا پڑے گا. یہ مقام نہ استشارے کا ہے اور یہ نہ مقام استخارے کا ہے, یہ مقام ہے استقامت کا اور ریزسٹنس کا.
اللهم صل على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا ابو القاسم محمد وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبضعة خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء سيدي شباب أهل الجنة والأئمة المسلمين وقادة المؤمنين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلوات والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم عجل فرجا وسهل مخرجا واجعلنا من المستشهدين بين يدي. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفعه الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.